چین کی جانب سے پاکستان اور افغانستان کے مابین ثالثی کی حالیہ کوششوں کے باوجود کابل اور اسلام آباد کے مابین تعلقات ابتر ہوتے چلے جا رہے ہیں، جس کی بنیادی وجہ تحریک طالبان پاکستان کی جانب سے بڑھتی ہوئی دہشت گردی ہے۔ یاد رہے کہ افغان طالبان کی حکومت پر تحریک طالبان کے دہشت گردوں کی پشت پناہی کا الزام عائد کیا جاتا ہے۔ اب حالات اس نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ افغان سرزمین پر موجود ٹی ٹی پی کے دہشت گرد نیٹ ورک کے خلاف پاکستان کی جانب سے فوجی کارروائی کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے معروف سیاسی تجزیہ کار اور سابق سفیر ڈاکٹر ملیحہ لودھی نے روزنامہ ڈان کے لیے اپنے تجزیے میں لکھا کہ اس وقت پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات تاریخ کی سب سے نچلی سطح پر پہنچ چکے ہیں۔ اس لیے چند روز پہلے وزیر اعظم شہباز شریف نے عوامی سطح پر کابل سے مطالبہ کیا کہ وہ پاکستان اور تحریک طالبان میں سے کسی ایک کا انتخاب کرے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان سے پاکستان میں ہونے والے سرحد پار حملے ہمارے لیے ناقابل قبول ہیں۔ ملیحہ لودھی کہتی ہیں کہ اس سے قبل دونوں ممالک کے حکام کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا۔ اس برس اگست کے آخر میں افغان وزارت خارجہ نے پاکستان پر اس کے دو مشرقی صوبوں ننگرہار اور خوست پر فضائی حملے کرنے کا الزام لگایا اور اسے اشتعال انگیز عمل قرار دیا تھا، جس میں افغان وزیر دفاع محمد یعقوب نے کہا تھا کہ پاکستان اپنی سیکورٹی کی ناکامیاں چھپانے کے لیے دہشت گردانہ حملوں کا الزام افغان سرزمین پر ڈال رہا ہے، لیکن پاکستانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے محمد یعقوب کے دعووں کو مسترد کرتے ہوئے اس سے صورتحال کی سنگینی کو چھپانے کی کوشش قرار دیا تھا۔ یاد رہے کہ 4 سال قبل طالبان کے کابل میں دوبارہ برسر اقتدار آنے کے بعد سے پاکستان میں ٹی ٹی پی کے حملوں میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔ افغانستان پر طالبان کے قبضے نے کالعدم عسکریت پسند گروہوں کو دوبارہ منظم کرنے اور سرحد پار سے حملوں کو بڑھانے کے قابل بنایا ہے، جو پاکستان کی سلامتی کے لیے ایک سنگین خطرہ ہے۔ پاکستانی حکام اور طالبان حکام کے درمیان مذاکرات کے ان گنت دوروں کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ سامنے نہیں آیا۔ پاکستان نے بارہا کابل پر زور دیا کہ وہ ٹی ٹی پی کو غیر مسلح کرے، ان کے رہنماؤں کو گرفتار کرے اور اس کی پرتشدد سرگرمیوں کو لگام ڈالے۔ جواب میں افغان طالبان رہنماؤں نے یقین دہانیاں کروائیں اور اس حوالے سے وقت بھی مانگا، مگر انہوں نے عملی طور پر کچھ نہ کیا۔ پاکستان کی جانب سے کابل کو سخت عوامی انتباہات کے باوجود افغان طالبان حکومت نے تحریک طالبان پاکستان کے خلاف کوئی معنی خیز کارروائی نہیں کی۔ سرحد پار عسکریت پسندوں کی بڑھتی ہوئی سرگرمیاں، دہشت گردانہ حملوں میں اضافہ اور سیکورٹی اہلکاروں کی شہادتوں کی بڑھتی ہوئی تعداد نے پھر پاکستان کو افغانستان میں ٹی ٹی پی رہنماؤں اور ان کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کے لیے فوجی کارروائی کرنے پر مجبور کر دیا۔ چنانچہ ماضی کے برعکس اپریل 2024 میں اسلام آباد نے باقاعدہ تسلیم کیا کہ اس نے افغانستان میں عسکریت پسندوں کے ٹھکانوں پر فضائی حملے کیے ہیں۔ اس پر کابل کی جانب سے سخت الفاظ پر رد عمل سامنے آیا اور سرحدی کشیدگی میں اضافہ ہوا۔ تاہم اسلام آباد نے خبردار کیا کہ جب تک تحریک طالبان کے دہشت گرد باز نہیں آتے، تب تک پاکستان کی جانب سے ایسی کارروائیاں جاری رہیں گی۔ دسمبر 2024 میں پاکستانی لڑاکا طیاروں نے صوبہ پکتیکا میں 4 مقامات پر ٹی ٹی پی کے ٹھکانوں پر غیر اعلانیہ فضائی حملے کیے تھے۔ پاکستان کی جانب سے یہ اسٹرائکس مکین میں ایک سرحدی چوکی پر ٹی ٹی پی کے حملے کے بعد کی گئی، جس میں 16 پاکستانی سیکورٹی اہلکار جاں بحق ہوئے۔ اس کارروائی نے پاکستان کو جوابی کارروائی پر مجبور کیا۔ اسی کے ساتھ ہی پاکستان نے ٹرانزٹ ٹریڈ پر پابندیاں سخت کر دیں۔ اس کے علاوہ دو طرفہ تجارت پر بھی پابندیاں عائد کر دی گئی۔ پاکستان نے یہ قدم افغان طالبان کی حکومت پر ٹی ٹی پی کے خلاف ایکشن لینے کے لیے دباؤ ڈالنے کی خاطر اٹھایا۔ بعد ازاں پاکستان میں مقیم غیر دستاویز شدہ افغان شہریوں اور افغان شہری کارڈ رکھنے والوں کو ملک بدر کرنا شروع کر دیا گیا، جو پاکستانی حکام نے چند سال پہلے جاری کیے تھے۔ اب تک تقریباً 12 لاکھ افغان مہاجرین کو واپس بھیجا جا چکا ہے۔ تاہم رواں سال پاکستان نے اس دباؤ کی پالیسی سے ہٹ کر مراعات دینے کی پالیسی اپنائی۔ اس پالیسی نے امید باندھی تھی کہ دونوں ممالک کے درمیان سفارتی مذاکرات کا دوبارہ آغاز ہوگا۔ اس کے بعد پاکستان کے خصوصی نمائندے محمد صادق نے اعتماد سازی کے لیے کابل کے کئی دورے کیے اور اپریل میں افغانستان کے وزیر تجارت نور الدین عزیزی کا دورہ اسلام آباد بھی ہوا۔ ان دوروں کا مقصد طالبان کو ٹی ٹی پی کے خلاف کارروائی کرنے پر آمادہ کرنا تھا۔ اس سلسلے میں چین نے بھی سفارت کاری کی۔
ताज़ा तरीन सिफारती कोशिशों में सबसे अहम लम्हा उस वक्त आया जब पाकिस्तान के नायब वजीर आजम और वजीर खारिजा इसाक डार ने अप्रैल 2025 में काबुल का दौरा किया। इस दौरे के दौरान दो तरफा और ट्रांजिट ट्रेड मसाइल पर पेशरफ्त हुई, जिनमें तरजीही तिजारती मुआहदा और अफगानिस्तान पाकिस्तान ट्रांजिट ट्रेड मुआहदा शामिल थे। डॉक्टर मलीहा लोधी बताती हैं कि पाकिस्तान ने इस सिलसिले में अफगान तालिबान की बहुत सी दरख्वास्तों को कबूल किया। जवाब में अफगान तालिबान ने टीटीपी को मौसर तरीके से काबू करने के लिए इकदाम करने का वादा किया, लेकिन सब खोखले दावे साबित हुए। डॉक्टर मलीहा लोधी कहती हैं कि इसके बावजूद पाकिस्तान ने तालिबान हुक्काम को बातचीत के अमल में शामिल करने की अपनी सिफारती हिकमत अमली जारी रखी। पाकिस्तान ने अफगान वजीर खारिजा अमीर खान मुत्तकी को इस्लामाबाद में बातचीत के लिए मदऊ किया और अगस्त में काबुल में पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के दरमियान सह फरीकी इजलास से कबल उनके दौरे की तैयारी की। ताहम ये दौरा अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से उन पर आयद सफरी पाबंदी की वजह से ना कर सके। पाकिस्तान ने अमीर खान को सफर करने की इजाजत देने के लिए सलामती कौंसिल की पाबंदियों की कमेटी से इस्तिस्ना तलब किया, जो न मिल सका। जुलाई में इसाक डार ने पाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान एक रेल मंसूबे के फ्रेमवर्क माहिदे पर दस्तखत करने के लिए काबुल का दौरा किया, जिसका मकसद इलाकाई राब्तों को फरोग देना था। इसके बाद इसाक डार सह फरीकी इजलास के लिए दोबारा काबुल गए, जो कि 5 माह में उनका तीसरा दौरे अफगानिस्तान था। तमाम फरीकों के मुस्बत अवामी बयानात के बावजूद इजलास अपने एजेंडे के सबसे अहम मसले यानी सिक्योरिटी के हवाले से बेनतीजा रहा। पाकिस्तानी और चीनी दोनों वफूद इस नतीजे पर मायूस हुए। कोई मुश्तरका बयान जारी नहीं किया गया, क्योंकि तालिबान ने इस इजलास में टीटीपी का नाम लेने से इनकार कर दिया था। अफगान तालिबान के इस इनकार ने साबित किया कि वो तहरीक तालिबान के दहशतगर्दों के खिलाफ ठोस इक़दाम करने के अज़म से पीछे हट रहे हैं। डॉक्टर मलीहा लोधी का कहना है कि अफगानिस्तान से सरहद पार मुसलसल अस्करियत पसंद हमलों की वजह से तालिबान हुकूमत से पाकिस्तान को जितनी मायूसी है वो शायद पहले कभी ना थी, लेकिन इस्लामाबाद ने काबुल के साथ ताल्लुकात मुनक़ता करने का कोई इशारा नहीं दिया। इससे ताल्लुकात में मजीद खराबी का खतरा हो सकता है, जो पाकिस्तान के मफाद में नहीं। उनका कहना है कि हमें यह भी समझना होगा कि तालिबान से तिजारती ताल्लुकात मुनक़ता करना और इन्हें अलग थलग करना कारगर साबित नहीं होगा, क्योंकि माजी में यह तरीका इनके तर्ज अमल में तब्दीली लाने में नाकाम रहा। इसने पाकिस्तान को मुश्किल सूरत हाल में डाल दिया। पाकिस्तान ने पहले ही काबुल को आगाह कर दिया कि टीटीपी की कार्रवाइयां पाकिस्तान को फौजी रद्द-ए-अमल देने पर मजबूर कर रही हैं, लिहाजा उनका रास्ता रोका जाए, वरना दोनों ममालिक के ताल्लुकात मजीद अबतरी की तरफ चले जाएंगे। अब तक पाकिस्तान के टीटीपी के खिलाफ फिजाई हमले सरहदी इलाकों तक महदूद हैं, लेकिन मुस्तकबिल में पाकिस्तान अफगान सरजमीन की अंदरूनी इलाकों पर भी हमला करने का फैसला कर सकता है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।